رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ آج سورۃ بنی اسرائیل، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ابتدا میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ اہم واقعہ کیا ہوا۔ مکے میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیا اور حتیم میں آ گئے۔ حتیم وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے کہ جس کو اہل مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے نکال دیا ہوا تھا، ہے وہ کعبہ کے اندر کی جگہ۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، وہاں سے دل نکالا، اس کو دھویا۔ کس چیز سے؟ زمزم کے ساتھ۔ پھر اس کے اندر حکمت کو بھر دیا، پھر اس کے بعد اس کو واپس رکھ دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں۔ وہ سواری ہل رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ڈانٹا، اس کو کہا معلوم نہیں کہ کون سوار ہونے والا ہے۔ وہ رک گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سوار ہوئے، سفر کا آغاز ہو گیا۔ رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہیں دیکھیں، کھجوروں کی وہ بستی بھی دیکھی کہ جس کی طرف بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر آنا ہے ہجرت کر کے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے وہاں پہ بیت المقدس، اس سواری کو وہیں پر باندھا گیا جہاں سے باقی انبیاء جہاں باندھتے تھے۔ اس کے بعد اندر داخل ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء جو وہاں موجود تھے ان کو نماز پڑھائی، اور بعض میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپسی پر۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا، پھر اس کے اوپر چلتے چلے گئے۔ ایک لفظ یاد رکھ لیجئے، اعیاہما، اعیاہما۔ الف آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان، عین دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یا تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر الف، پھر ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے پانچویں آسمان پہ ملاقات ہوئی، میم موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی، اور الف ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ اعیاہما، ساتوں آسمانوں کے اوپر الگ الگ ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا، وہ ایک بیری کا درخت، اوپر کے احکامات وہاں تک آتے اور وہاں سے منتقل آگے ہو کے پھر اس کے بعد نیچے کے یہاں تک جاتے، یہ آگے اس لیے منتہا، نیچے کے اعمال کی انتہا اوپر کے۔ اس کا تذکرہ سورۃ النجم کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا، مشاہدات کرائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور دیگر روایات کے مطابق ابتدا میں نہیں کروائی نماز، واپسی کے اوپر نماز پڑھائی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس چھوڑ دیا۔ اب اس چند لمحات کے اندر بیت المقدس کو کیا دیکھا ہو سکتا ہے؟ ایک لمحہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، مشاہدات کروائے جا رہے ہیں، بندہ وہاں پہ دیکھ رہا ہے، کیا اس کی کھڑکیاں دروازے گننے کے لیے تو نہیں تھے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن کافر بھی عجیب ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے یہ بات بتائی کہ اس طرح مجھے رات کو مشاہدہ کروایا گیا اور آسمانوں پر لے جایا گیا، تو وہ آگے سے کہنے لگے اچھا جی، وہ لوگ، ہم تو وہاں پہ بیت المقدس ہمارے باپ بڑے لوگ جاتے رہے ہیں، تو ہم آپ سے پوچھ لیں اس کے متعلق۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کر دیا، وہ جو پوچھتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں انہوں نے اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرنا تھا کہ ان کو نبی کیوں بنایا ہے، جیسے پہلے بھی ذکر کیا، یہ ظالم کرتے ہی یہ اعتراض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیوں تصور میں آتا ہے کہ اللہ لے کے کیوں نہیں جا سکتا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بے بس ہے کہ جو نہیں لے کے جا سکتا؟ بے بسی تو ایک نقص ہوتا ہے۔ اللہ نے ابتدا کی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تو ان بے بسیوں سے پاک ہے، مجبوریوں سے پاک ہے۔ تو اس واقعے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، اور پھر اگلا حصہ ہے بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کو گئے تھے، اور آسمانوں کی سیر سے جب واپس آئے تھے تو 3 تحفے ملے تھے۔ اس میں ایک تحفہ تو یہ تھا کہ جو کوئی بھی شرک کے بغیر ہوگا اللہ اس کی معافی فرما دیں گے، اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور تیسرا تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ جو چیز تحفے میں دی جائے، اگر کوئی مہمان تحفہ وصول کرنے کے بعد گھر سے باہر جائے اور جا کے اس کو پھینک دے تو بتائیے پھر میزبان کو غصہ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ جب وہ نماز ملی ہوئی ہے، 5 نمازیں 5 پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ 5 ہیں اور 50 ہیں۔ کیا ہے 5 اور 50؟ یعنی تم پڑھو گے 5 اور ثواب 50 کا ملے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کو یہ تحفہ دیا گیا تھا، تو پھر یہ امت اگر نہ پڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ نہیں چڑھے گا؟ جو جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال ہیں حضرات محترم، ان کے اندر بنیادی پہلا سبب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی کہیں گے لَقَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ میں آپ کو ایک دلچسپ امر بتاتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 یہ آیت نمبر بڑی دلچسپ ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے اندر حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ نماز قائم کرنا ہے، اور یہی حکم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اب ساری امتوں کو یہ حکم ہے نماز قائم کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اب یہ سارا قرآن آتا گیا ہو گیا۔ اب قرآن مجید کے 29ویں پارے سورۃ القلم کو نکال لیجیے، اس کی بھی آیت نمبر 43 نکالیے۔ کہا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اللہ کو سجدہ کرو۔ جب وہ سجدے کے لیے جھک رہی ہوگی پوری کی پوری دنیا، لیکن وہ بندے نہیں جھک سکیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آیت نمبر وہاں پر بھی 43 ہے۔ کہا اچھا یہاں پر صرف ذلت ہے؟ نہیں، بتایا کہ یہیں پہ ذلت نہیں ہے۔ آگے چلیے سورۃ المدثر آیت نمبر 43، اللہ نے فرمایا جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ جنتی آواز دے کے پوچھیں ما سلککم فی، اوئے تے کتے سے آ گئے ہو تسی؟ کیا وجہ تھی یہاں پر تم جہنم کے اندر آ گئے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جو تحفے کا یہ انجام کرے رب اس کا بھی پھر یہ انجام کرتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی کہ اللہ پاک ہے، وہ لے کے جا سکتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تو کلمہ کن کہہ کے گھر سے لے جا سکتا ہے۔ اب لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا اگر کوئی بندہ ایسے کہے کہ رات میں یہاں سے یہاں پہ ہو گیا آ گیا ہے، مان لیں گے؟ وہ کہنے لگے کس نے کہا؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے مان لیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں اگر تو کسی ایسے نے کہا ہے جو ماننے والا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے دوست نے کہا ہے محمد، کہا تو کہہ تو رہا ہوں۔ جب یہ بات مان لی کہ آسمانوں سے پلک کے جھپکنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ اس لیے رات کا کچھ حصہ سارے مشاہدات سیر سب کچھ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی قدرت کا مالک ہے تو اس کا اظہار یہاں پر کیا ہے کہ اگر تم تصور کرو گے اللہ کی قدرت نہیں ہے تو یاد رکھو ابتدائی سبحان سے کی جا رہی ہے، اور یہاں پر اسراء کا ذکر ہے اور سورۃ النجم میں معراج کا ذکر۔ اس لیے جب واقعہ معراج شروع کیا جاتا تو اسراء سے شروع کیا جاتا، اس لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ منکرین حدیث پیدا ہوئے اور وہ اٹھ کے کہنے لگے، کہتے ہیں جی
یہ تو ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمانوں سے. پھر انہوں نے کہا اس کی کیا تعویل کرو گے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں سے مراد ہجرت ہے، یعنی بیت اللہ سے لے کے جو وہ قریب کی مسجد جو ہے وہ یعنی ایک کنارے کی مسجد وہ مسجد نبوی ہے، وہاں تک ہجرت کر کے گیا. یعنی ایک پورا گروہ ہے حضرات محترم کہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے بیٹھا. کیوں انکار کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی صرف قرآن کافی ہے، حدیث کو تو لکھنے سے منع کر دیا. بڑا دلچسپ بات ہے، کہتے ہیں حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا. میں نے پوچھا کہاں منع کیا؟ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا بہت ہی اچھے ہوئے، اللہ ہی حافظ تمہارا. جب حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا تو پھر حدیث میں حدیث سے استدلال کیوں کرتے ہو؟ حدیث لکھنے سے منع کیا نا تو استدلال کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے. میں نے کہا صحیح مسلم کو مان لیا؟ پہلے منع کیا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اس قدر صحابہ نے لکھا کہ اس بات کو بھی لکھ لیا کہ منع کر دیا. ابتدا میں کہا تھا کہ جس شخص نے من کتب عنی غیر القرآن، کہ جس نے میرے سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے اس کو مٹا دو. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب جب اجازت مل گئی تو صحابہ نے وہ بات بھی لکھ لی. اب اس بات کو تو لے کے کہتے ہیں حدیث لکھنے سے منع کیا ہے. کہتے ہیں اگر اہم ہوتی تو منع کیوں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی لکھوایا اس قدر ہے کہ وہ بات بھی لکھوا دی ہے. اگر یہ لکھنا منع ہوتا اور حدیث حجت نہ ہوتی تو یہ بات بھی نہ لکھی جاتی. اور دوسری بات، یہ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. اگر قرآن کا قرآن ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر ان کی بات کا انکار کرنا ہے تو پھر اس قرآن کا خود بخود انکار ہو جائے گا. پہلی وحی کا انکار کرو گے کیونکہ وہ تو ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میرے پاس آئے تھے فرشتے. تو اس لیے حدیث کا انکار کر کے کہیں قرآن کے کتنے احکامات عملی نہیں ہو سکتا. نماز قائم کرو، کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ زکوٰۃ کتنے فیصد ادا کریں گے؟ حج کے احکامات کہاں سے اخذ کریں گے؟ روزے کی کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کہاں سے پتہ لگے گا؟ حدیث ہوگی تو پتہ لگے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. وہ بنی اسرائیل سے متعلق واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 دفعہ عروج دیا، 2 دفعہ وہ تنزل ہوا. اس کے بعد یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گناہ ذکر کیے ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تمہارے والدین میں سے کوئی دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر میں تم کو تمہارے پاس پہنچ جائے نا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اُف تک نہیں کہنا. اُف حضرات وہ کلمہ ہے کہ جس کو ایکسکلیمیٹری ساؤنڈ کہتے ہیں، یعنی وہ کلمہ کہ جس کا اصل معنی کوئی نہیں ہے لیکن اپنی دلی کراہت کا کوئی ایک زبان سے حرف نکل جائے نا کہ جس کا معنی نہ ہو، اس کو اف کہتے ہیں. اف کا کوئی مطلب نہیں ہے. کہا کہ یہ جو دل کے اندر کوئی ایک انقباض پیدا ہو جائے، کسی بات کے اوپر وہ ناپسندیدگی پیدا ہو جائے تو ہلکا کہتے ہیں اف. کہا یہ لفظ بھی تمہاری زبان سے نہ نکلے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوا کرو جیسے مجرم غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین وہ بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں کہ جس کی زندگی کے اندر بوڑھے ماں باپ اس کو ملے اور وہ خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کروا سکا. تو جب ان کے جانے کے بعد جو سوچنا ہے، او ابا جی آئے اماں جی، تو جن کے زندہ ہیں وہ تو کم از کم کر سکتے ہیں. تو خدمت کی ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کا حکم دیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرے، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے. زندگی تو خدمت بھی کرے، بعد میں جو حسرت کرنی ہے، بعد میں جو پریشان ہونا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات اور دیے. کہا یہ کچھ گناہ ہیں، ان کو یاد کر لو، یہ گناہوں کے قریب نہیں بھٹکنا. کون سا گناہ ہے؟ مال کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر تبذیر نہیں کرنے. مال کے بارے میں 3 احکامات ہیں، یاد رکھیے. پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ضرورت کے اوپر خرچ کرنا آپ پہ لازم ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، ورنہ یہ بخل ہوگا، اور بخل جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. پیسہ پڑا ہوا ہے پاس، ایسے ہی مصنوعی قسم کے تقوی کے نام کے اوپر پھٹا لباس پہن رہا ہو. پیسہ پڑا نظر آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے آپ کو، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ، اسراف نہیں کرنا. اور پھر کہا کہ یہ پیسہ تیرا ذاتی نہیں ہے، یاد رکھ اس کا اللہ کے سامنے تو نے حساب دینا ہے.
حرام کام میں ایک دھیلا بھی نہ خرچ کرنا، کیونکہ جو یہ کرے گا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہوں گے۔ اب میں ایک آپ کے اوپر سوال چھوڑ رہا ہوں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہم نے بے بس ہو کے اپنی اولادوں کے آگے پیسہ کی کریے جی، مڑتے ہی نہیں بچے، پھر ان کی کریے، پھر لے کے دینا پہنتا ہے، وہ شبرات آتی ہے پٹاخے بجا رہے ہیں۔ یہ تو دینی وہ کام ہے کہ جن کے اوپر ایک 4 آنے بھی خرچ کرنے آرام ہے۔ کس نے اجازت دی تھی شبرات کے اوپر یہ پٹاخے پھوڑنے کی؟ چلیں ایک اور طرف آ جائے، خوشی کا موقع آیا، یہ جتنے فنکشن کیے جا رہے ہیں، ڈھول ڈمکے لگائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ جائز ہیں؟ یہ جائز کی حدود میں آتے ہیں؟ یہ تو صریحاً ناجائز ہیں۔ ان کے اوپر جتنا پیسہ خرچ کریں گے کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر اللہ نے فرمایا تمہیں آیت نہیں آتی تھی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی اس کے صرف پیچھے نہیں لگے۔ اللہ کو کتنا غصہ ہے، کتنے غضب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیوں ان کے اوپر پیسہ 1 روپیہ بھی دھیلا بھی خرچ ہوتا ہے؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا؟ کیا چیز مانے تھی ابو جہل کو کلمہ پڑھنے سے؟ وہ یہ چیز مانے تھی، اس کو پتا تھا جب میں نے پڑھنا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ کلمہ پڑھنا ہے تو اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، نہیں، اس کے اندر تھا اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کی مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہوں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کی مانتے ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں رسول، لیکن ان کی اپنے پوچھنے کا داڑھی رکھو، کہتے ہیں یہ فرض ہے۔ اچھا یہ تو پہلی بات ہے، تو یہ فرض ہے، اور اگر یہ فرض نہیں بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے 5 لفظ بولنے ہیں اس کے اوپر، اور 5 کے 5 ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امر کا صیغہ بولا ہے، لازم ہے۔ کسی صحابی سے ملتا ہو کہ انہوں نے ایسے داڑھی اتروا دی ہو کبھی، کہا نہیں سنت ہے، میں نے کہا چلو سنت ہی صحیح، تو سنت کا یہ مقام ہے کہ اتار کے تم نیچے گندی جگہوں کے اوپر پھینک دو، نام لکھا دیکھو کہ کبھی پھینکو گے، تم سنت کو نیچے کہاں پھینک کے جا رہے ہو؟ مت سنت کا بھی مذاق اڑاؤ۔ نبی علیہ السلام فرض نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہے کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں۔ اس لیے سوچنا چاہیے، مقام کو نیچے نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پہ بات آ جائے اللہ اس کے رسول کی، وہ صرف ان کو نہیں ماننا، ان کی بھی ماننی ہے۔ تو مال کی باری یہ نہیں کہنا میرا مال ہے، میں کسی کو چوری تو نہیں کیتا، نہیں، مال کما تو اچھے طریقے سے لیا، خرچ بھی ان جگہوں کے اوپر کرو جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اس قدر جو ہے وہ روک نہیں نہ لو، اور خرچ کرتے ہوئے بھی اس قدر نہ ہو کہ سارا مال ایک اچانک کے سارے کا سارا نکل جائے اور بعد میں تم پریشان ہوتے پھرو۔ پھر اپنی اولادوں کو قتل کرنے کا جو رواج تھا وہاں پہ، وہ اولادوں کو قتل نہ کرو۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک طرف اشارہ کرنے لگا ہوں، ابارشن کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا، یہ جو چیز ہے یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اور یہ جو عام قتل ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہو گیا ہے اب اس کو پکڑ کے مار دیا، اس کو کسی جگہ کے اوپر پھینک دیا، تو یہ قتل اور طرح کا ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے، جان پڑی ہوئی ہے اور 4-5ویں مہینے اس کو رحم مادر سے کاٹ کے نکالا جاتا ہے، کبھی کیونکہ چیزیں بن چکی ہیں نا اس کی، تو کاٹ کے نکال کے بعد پھینک رہے ہیں۔ کیا ہے جی؟ حسن نہیں چاہیے تھی، پتہ لگ گیا جی تیو نہیں ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ ان قتلہ کان خطأ کبیرہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، خوف خدا ہونا چاہیے اس بات پہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم نے کسی اور جان کو بھی قتل نہیں کرنا، تو پھر فرمایا کہ تم نے یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، اس کے بارے میں سورۃ النساء کے اندر وضاحت کر چکے ہیں، اور کہا کہ فحاشی کے قریب نہیں جانا۔ دیکھیے اب یہ میری بات کو توجہ سمجھیے گا، ایک یہ چیز ہے یہاں کہا کہ اس کے درمیان والے حصے میں کہا جی یہ آپ کے لیے ناجائز اور میرے لیے ناجائز ہو، یہ درمیان والی جگہ۔ اب یہ بہت زیادہ یہاں پہ وولٹیج کا کرنٹ ہو، 11,000 وولٹ کا کرنٹ ہو، تو اب یہ بتائیے کہ اس کو ہاتھ لگانا منع ہوتا ہے یا اس کے قریب جانا منع ہوتا ہے؟ جی قریب جانا منع ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ کھینچ لے گی۔ کہا یہ کھینچ لے گا زنا، اس کے قریب لے جائے گا فحاشی کے بھی قریب نہ جانا، تم ذرا قریب جاؤ گے تم آخری حد کو پہنچ جاؤ گے، اس لیے اس کے قریب جانا کیا ہے؟ فلمیں دیکھنا اس کے قریب جانا، فلمیں دیکھنا زنا تو نہیں ہوا، بالفعل زنا تو نہیں ہوا، لیکن کیا ہوگا جب یہ دیکھو کہ آہستہ 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 نظر اتنی گندی ہو جائے گی پھر تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا، کسی دن یہ وقوعہ بھی پیش آ جائے گا، مشہور ہو، پھر تم خراب ہو جاؤ گے، پوری کی پوری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اب یہ یاد رکھنا، یہ جو زبان ہے نا اس کو کنٹرول کے اندر رکھنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک دن نا میرا
سفر کے اندر تھا تو میرا دل کیا کہ میں نا دیکھوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت تنہا ہوں تو میں ان کے قریب ہو جاؤں. تو یہ وہ صحابی ہیں, ہاتھ رکھ کے کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ کے ان کو ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا, معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. کیا قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اپنے ایک صحابی سے, اور وہ کس قدر بے چین ہو گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول میرے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے محبت اس طرح کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں اب وہ میرا نا دل کرے میں کہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوں اور کوئی بات پوچھوں. قریب ہوئے, انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. کتنی قیمتی بات ہے, جنت میں لے جائے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بتائے, پھر کچھ اور بتائے, کچھ اور بتائے, آخر میں کہنے لگے میں سب سے بڑا عمل نہ بتاؤں. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجیے. کہا اخذ بلسانہ, زبان کو ایسے پکڑ کر کف علیہ ھذا, روک لینا اس کو زبان کو. کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ تو نبی کیا ہم سے مواخذہ کیا جائے گا مما نتکلم بھی, کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. اور یہ کوئی اور وجہ بھی ایسی ہو سکتی ہے جو زبان کی کھیتیاں سے زیادہ ہوگی جو اس کو جہنم میں ہوندے منہ گرا دے. اس لیے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو زبان نہ چلے استعمال کرے, کوئی لفظ منہ سے نہ نکالے. اور ہم تبصروں کے نام پہ اچھا پوچھے نہیں کیوں ایسے ہو, ایسے ہی پوچھ لیتے ہیں, ایسے ہی بات شروع کر دیتے ہیں اور تفصیلی بات کر رہے ہیں, اور ایک لفظ کا پتہ بھی نہ ہو نا اس کے اوپر لمبے لمبے تبصرے, حتیٰ کہ دین کے اوپر بھی لمبے لمبے تبصرے شروع کر دیتے ہیں. دو موضوع تو ٹکا کے یتیم ہیں, ایک سیاست اور ایک یتیم. ہر کس و ناقص اس کے اوپر حرف آخر ہو کے اپنی بات کو کر رہا, کہتا ہے میری بات ورڈکٹ ہے, فائنل ورڈکٹ, آخری فیصلہ, جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح آخری فیصلہ. ایسے گل ہے یہ اس طرح, وہ دین کے بارے میں بھی یوں بیان کر رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں یوں بیان کر رہا ہوتا ہے. اب ریڈی والے سے بات کر کے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو دین کے مسائل بیان کرے گا. مفتی آپ جانور لینے چلے جائیں بڑی عید کے اوپر, وہاں پہ بھی مفتی بیٹھے ہوتے ہیں, اتنی لمبی لمبی مونچھیں یہاں پہ منہ میں گر رہی ہوں گی, اور نظر آ رہا ہوگا بدبو کی وجہ سے نظر آتا ہے شاید کہ یہ نماز کے بھی قریب نہ جا رہا, وہ آپ کو بتاتا پھرے گا باجی یہ جانور لگتا ہے نہیں لگتا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ, ہر بات میں بول رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد, یہ تین بڑی چیزیں ہیں, کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ سننا, دیکھنا اور بولنا. دل یعنی سوچ جو ہے, یہ سارے کے سارے چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. کیا 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 بات کرتے رہے ہو, زبان سے کیا نکالتے ہو, کیا سنتے رہے ہو, کیا دیکھتے رہے ہو. اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ سارے کے سارے گناہ ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ اگر نہ بچو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. پھر کہا کہ یسألونک عن الروح, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مختلف یہ سوالات کرتے ہیں, اس کے اندر ایک روح کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. تو کہا کہ قل الروح من امر ربی, یہ جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے. اب روح کیا چیز ہے اس کے بارے میں کئی کتابیں میں لکھی گئیں, کئی تصورات بھی دیے گئے کہ روح یہ ہے یہ. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اس کا علم تمہیں حضرت انسان بہت تھوڑا دیا گیا, تم نہیں پہچان سکو تو چھوڑ دو اس کو, اپنی زندگی اس جگہ کے اوپر کھپاؤ گے جو تمہارے فائدے کے اندر ہے. جب اللہ نے جو فائنل کہہ دیا تو یہ نہیں ہو سکے گا کام تم سے, کیونکہ دیا ہی نہیں ہم نے علم, تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکے گی. کل قیامت کے دن اللہ سے پوچھ لینا پھر, کیونکہ اس کو تو سب کچھ پتہ ہے. تو اس وجہ سے اس ایسے امور کی طرف نہ توجہ دی جائے کہ جو انسان کو اس کے فائدے سے ہٹ کے ہوں. اس کے بعد سورت جو ہے وہ سورت الکہف ہے. یہ سورت الکہف ہے, اور میں کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو اس کی ابتدائی آیات یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے اللہ اسے محفوظ فرما دے. اس کے اندر دجل و فریب جو دنیا کا ہے اس کے بارے میں کئی باتیں ذکر کی ہیں. ابتدا ہی ایک واقعے سے ہوئی. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ایک پولوس اور ساؤل نامی آدمی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ پہلے یہودی تھا, اور یہودی بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد یہ ظاہری طور پہ عیسائی ہو گیا. اب جب یہ عیسائی ہوا تو اس نے یہ حقیقتاً عیسائی نہیں تھا ہوا, یہ جس طرح منافق ہوتے ہیں نا کہ ظاہر کچھ اور اندر کچھ, تو اندر سے وہ اسی طرح یہودی تھا اور ظاہر کروا رہا ہے کہ جی میں عیسائی ہو گیا ہوں. لوگوں نے کہا جو سب سے بڑا دشمن عیسائی ہو گیا, چلو اس سے پوچھتے ہیں یہ کیوں عیسائی ہوا ہے. اس نے پھر کہانیاں گڑھنی شروع کر دیں, اور اس نے پھر ایک نظریہ دیا. اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام, سنیے غور سے, آدم علیہ السلام سے جنت میں وہ غلطی ہوئی تھی, تو جو ان کو درخت کے وہ قریب چلے گئے تھے, وہ جب غلطی ہوئی وہ انہوں نے کھا لیا, وہ کہنے لگا ان کے جسم کا حصہ بن گیا, ان کی اولاد میں آگے ٹرانسفر ہو گیا انہیریٹڈلی, وراثتی طور پہ. تو اس لیے وہ جو جنت کے اندر گناہ گار ہوئے تھے اب ان کی اولاد بھی وہ گناہ گار ہے. اس کو گناہ اصلی کہتے ہیں. اب دنیا میں جتنی مرضی کوئی محنت اور نیک اعمال کر لے, ساری اولاد آدم ساری گناہ گار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پہ کرم کرنے کے لیے اپنے حصے کو زمین
پہ مریم علیہ السلام کے اندر داخل کیا اور داخل کر کے ایک جسمانی شکل کے اندر نکالا، حلول اور تجسیم، اور اس کے بعد اس کو ایک پھانسی دلوا دی کہ تاکہ کفارہ ہو جائے۔ یہ کیسے عجیب و غریب خوفناک کہانی گھڑ لے۔ پہلا حلول، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام میں گئے اور اس میں سے ایک جسم کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بن کے باہر آئے، تو تجسیم، اور اس سے خدا تین ہو گئے، ایک اللہ، ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، یہ تثلیث ٹرینٹی۔ اور اس کے بعد کہا یہ ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ یہ ایک صلیب ہو جائے اور تاکہ یہ تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے، خدا کی طرف سے کفارہ۔ میں یہ اللہ تعالیٰ کو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی کامن سینس؟ اللہ تعالیٰ کہ کون میں نے معاف کر دیا، پھر کوئی پوچھ سکتا ہے رب کو؟ جیسے زمین و آسمان کے گناہ بھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آؤ، صرف 2 دفعہ یہ کہہ دو نا، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، یہ جملہ کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھنا ہے؟ تب یہ اس نے نظریہ گھڑ دیا، خود دنیا سے مردود دفع ہو گیا، چلا گیا، اور یہ نظریہ آگے فلوٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کے اندر جا رہا ہے، حتیٰ کہ تقریباً 300 سال بعد ایک بادشاہ وہاں پہ آیا، اس نے اس نظریے کو اڈاپٹ کر لیا۔ آپ کو پتہ بادشاہ جب کسی بات کو اختیار کر لے پھر بڑے ہی لڑتے ہیں، بھائی میری بات مان لو۔ اس نے کہا یہ بات سنو، جس کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہا نا تو میں پھر اس کی گردن اتار دوں گا۔ اب وہاں پہ کچھ لوگ تھے، وہ نیک نوجوان بڑے امیر گھرانوں کے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کام مشکل ہے۔ وہ وہاں سے نکلے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ اب وہ وہاں پر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو موت دے دی۔ اس موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب وہ کس کیفیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کیفیت بھی ذکر کی کہ وہ کچھ افراد تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی موجود تھا، اور پھر وہ کس انداز سے تھا کہ وہ سورج طلوع ہوتا تھا، ڈائریکٹ ان کے جسموں کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، صرف حرارت ان تک پہنچتی تھی۔ پھر فرمایا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کروٹیں دلواتے رہتے تھے، کیونکہ اگر ایک سائیڈ ہی کے اوپر لیٹے رہیں گے تو سارا جسم پیرالائز ہو کے فالج زدہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تو کہنے لگے کتنی دیر؟ مگر تھوڑی دیر ہی۔ آپس میں گفتگو ہونے لگی، کہنے لگے اچھا بھی بھوک شوک لگی ہے تو کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں جی پڑے ہوئے ہیں۔ اور جاؤ جا کے، ایک بندے کو کہا جاؤ جا کے تو وہاں سے لے کے آؤ اور اچھی چیز لے کے آنا۔ تو وہاں پر گئے اور جا کے انہوں نے کوئی سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے لو جی پیسے، لو جی پیسے لو۔ ہر بادشاہ جو ہے وہ اپنی شکل جو ہے وہ تصویر اس کے اوپر کندہ کرواتا تھا پرانے وقت کے اندر۔ تو وہ جب انہوں نے پیسے دیا، میں نے کہا کہ یہ کون سے پیسے ہیں؟ کہنے لگا یہ جو پیسے عام چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کو اشارہ کر دیا دوسرے لوگوں کو، انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں، وہ مل نہیں رہے کہیں پہ، تو اب یہ جلدی جلدی ادھر کو آ رہے ہیں، یعنی وہ جو لینے کے لیے کھانا گئے تھے اصحاب کہف میں سے، اور باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ جب یہ اندر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر حقیقی موت عطا فرما دی، جیسے ہر انسان کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب وہ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ ہے۔ اب ان کے بارے میں ایک کہانیاں مشہور ہو گئی، کتنے بندے تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سارا واقعہ ذکر کر کے کہ وہ کتنے تھے، تمہیں اس سے کیا لگا؟ جتنے بھی تھے واقعے کی جزیات کے اندر مت گرا کرو، اس کی بنیاد دیکھا کرو کہ وہ توحید کے لیے انہوں نے ایسی ہجرت کی تھی، تم توحید کے لیے ایسی ہجرت کر سکتے ہو۔ اور یہ واقعہ اسی نسبت سے سورۃ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 باغوں والوں کا تذکرہ کیا، وہ 2-3 منٹ میں انشاءاللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاں 2 باغوں والوں کا تذکرہ کیا۔ 2 باغوں والے یہ تھے کہ ایک آدمی تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑے باغ عطا کیے تھے کہ وہ انگوروں کے باغ تھے، ارد گرد جو تھی آپ تصور کرتے جائیے کہ وہ کھجوروں کے درختوں کی پوری لائن لگی ہوئی تھی، درمیان کے اندر کھیتی تھی، اور وہ بڑے خوبصورت، اور اس کا ایک ساتھ بات کرنے والا وہ اپنے دوست کو لے کے گیا اور وہ کہنے لگا جی میرا تو خیال ہے کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، بس میں ہی میں ہوں۔ اور اس کو دوسرے بندے نے اللہ کا خوف دلانا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا خوف کرو۔ وہ کہنے لگا کہ قیامت کی امت کیا آئے گی، اگر آ بھی گئی تو مجھے اس سے اچھی چیز مل جائے گی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے عطا کیا چھین بھی سکتا ہے۔ وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب کچھ ختم کر دیا۔ پھر وہ آگے سے کہتا پھرتا اے کاش کہ میں یہ نہ کہتا۔ تو یہ جتنا پیسہ ہو اس کو حقیقت نہ سمجھے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمین کی ذرا مثال سمجھو، انسان زندگی کی مثال سمجھو کہ یہ جو آسمان سے پانی، ذرا توجہ کیجیے گا، آسمان سے پانی آتا ہے
اور زمین پہ گرتا ہے، اور زمین سے کیا ہوتا ہے؟ فصلیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ فصلیں جب نکلتی ہیں تو وہ کیسے نکلتی ہیں؟ وہ بالکل پہلے نرم و نازک ہوتی ہیں. پانی آیا، زمین پہ گرا، اور جو کونپلیں نکلتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بالکل نرم و نازک ہوتی ہیں. آہستہ 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 زمین سے اس کو چیزیں ملتی ہیں، فضا سے اس کو چیزیں ملتی ہیں، وہ طاقتور ہوتے چلی جاتی ہے، طاقتور ہوتے ہوتے پوری فصل بن کے تیار ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کہا بالکل ایسا یہ سمجھو آسمان سے ایسے روح آئی ہے، زمین کے اندر آئی ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، جیسے وہ کونپل کی مانے وہ طاقتور ہوا اور آخر میں وہ ختم ہو گیا. حضرت انسان غور کر، یہ روح آئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کمزور ہے، پھر وہ خوب طاقتور ہوگا، جیسے فصل آخر میں ختم ہو جاتی ہے تو بھی ختم ہو جائے گا. تو ان دنیا کے کاموں میں کہاں لگا ہوا؟ مال کما، حرام کے ساتھ نہیں. مال کو خرچ کر، حرام جگہوں پہ خرچ نہ کر. لوگوں سے رویے اچھے رکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے پیش ہو کے ثواب بھی دینا ہے. اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر عبادات کا دخل، اللہ کو کچھ سمجھ، رسول کو کچھ سمجھ، اس کے احکامات کے اوپر عمل کر، حقیر سمجھ کے چھوڑنا. اور جب نیک لوگ ایسا کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ جو نیک لوگ ہوں، آخری بات، یہ جو نیک لوگ ہوں، ان نیک لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندے افراد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے. جنت کا نام آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. جہنم کا نام آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں اس کے غوطوں سے محفوظ فرما دینا. ہمیں جب یہ اللہ کا اس طرح ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، پھر وہ فرشتے آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں. اللہ جو سب کچھ جانتا ہے یہ بات سنتا ہے، پوچھتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تجھے یاد کر رہے تھے. پوچھے کہ وہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا اللہ. اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کہا وہ اس سے بڑھ کر تو اللہ تجھے یاد کرتے. وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کہا جنت کا سوال کر رہے تھے. کہا کہ وہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں، جنت تو انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے، سوال کیے چلے جا رہے. کہا اگر وہ دیکھ لیتے، کہا تو وہ تو بتاب ہو کے اور شدت سے سوال کرتے اس جنت کا، اتنی خوبصورت ہے. کہا کہ کیا کس چیز سے بچنا چاہتے؟ کہا وہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے. کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے نہیں، انہوں نے جہنم تو دیکھی نہیں ہے، بس سنا ہے جہنم کے متعلق ایسی خوفناک ہوگی تو وہ بچنا چاہتے. کہا اگر وہ دیکھ لے، کہا وہ اس سے زیادہ شدت سے بچنے کی کوشش کرتے. کہا اچھا پھر گواہ رہنا کہ میں نے وہاں پہ بیٹھے تمام افراد کو معاف فرما دیا. جو مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دیں. جنت بھی مل گئی، جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ بھی، مغفرت مل گئی. فرمایا کہ ایک بندہ وہاں پہ، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ ایک بندہ بس صرف کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، بس ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ سن نہیں رہا. فرمایا لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں بھی محروم نہیں کیے جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جائیں گے. اس لیے ہے کہ صحبت کو اچھا رکھیے، وقت کو اچھا گزاریے. یہ کل قیامت کے دن وقت بھی جب تولا جائے گا، دنیا کے اندر بھی مغفرت کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی خیر کی بات مل رہی ہوتی ہے اچھے لوگوں سے، اور جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یہ بات سن رہے ہوتے ہیں تو ایمان بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، اگلی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان سے دور نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ وہ بنی اسرائیل اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ، یہ 3 واقعات سے کل انشاءاللہ آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.